بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ القاریعہ تجوید کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریعۃ ما القاریعہ۔ سب سے پہلے القاریعہ، یہاں پہ حرف قاف لکھا ہوا ہے جس کے اوپر دو نقطے ہیں۔ قاف کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو اپنے باریک نہیں پڑھنا۔ آگے را زیر ری، یہ را باریک ہوگا کیونکہ را کے نیچے اگر حرکات ہوں تو را باریک ہوتا ہے، اوپر ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے۔ القاری، عین زبر ع، القاریعہ، تا پیشتو، القاریعۃ۔ اگر یہاں پر وقف کرنا چاہیں آپ تو کیسے ہوگا؟ یہ جو گول تا پر اگر وقف کیا جائے تو اس کو ہا سے بدل دیا جاتا ہے۔ القاریعہ، آخر میں ہا کی آواز بھی آنی چاہیے۔ القاریعہ، آگے مل قاریعہ، مل قاریعہ۔ نیکسٹ آیت وما ادراک ما القاریعہ، وما ادراک، یہاں پہ وما میں الف مدہ ہے۔ الف سے پہلے جب زبر ہوتی ہے جیسا کہ یہاں میم کے اوپر ہے تو الف مدہ کہلائے گا، اور آگے ادراک کے شروع میں حمزہ ہے تو یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے، اس کو مد منفصل کہا جاتا ہے۔ مد جائز بھی ہے، اس کو کم سے کم آپ نے 3-4 سیکنڈ تک آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ وما ادراک، اب یہاں را کے اوپر حرکات ہیں تو اب را موٹی پڑی جائے گی۔ ادراک، لوگ عام طور پہ پڑھ دیتے ہیں ادراکا، ادراکا نہیں ہے بلکہ ادراک۔ وما ادراک ما القاریعہ، یہاں پر بھی آخر میں تا ہے تو اس کو ہم وقف میں ہاں سے بدل دیں گے۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ یہاں پہ یوم واولین ہے، اس کو نرمی سے ہم نے پڑھنا ہے۔ یوم یکون الناس، یہاں نون مشدد ہے تو اپنے آواز کو ناک میں رکھنا ہے، تھوڑا غنہ کرنا ہے۔ یکون الناس کالفراش کالفرا، یہاں را موٹا پڑا جائے گا، ساتھ الف ہے، الف بھی موٹی پڑی جائے گی کیونکہ الف سے پہلے موٹا حرف ہو تو الف موٹا پڑی جاتی ہے۔ کالفراش المبثوث، کوشش کرنی ہے کہ آخر میں جو ثا لکھا ہوا ہے اس کو ہلانا نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کالفراش المبثوث، مبثوث، یہ درست نہیں ہے۔ آخری حرف اگر حروف کلکلہ ہوں یعنی قاف طا با جیم دال تو پھر تو آپ ضرور ہلائیے وقف میں، لیکن یہاں پر اس کو نہیں ہلانا۔ کالفراش المبثوث، آگے چلیے جی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ، جِبَالُ، اس کو جِبَالُ نہیں پڑھنا، جِبَالُ كَالْعِهْنِ، یہاں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اور لوگ اکثر غلطی کر دیتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ کَالْعِهْنِ کو کَالْإِهْنِ پڑھ دیا جاتا ہے، یعنی عین کی جگہ پہ حمزہ پڑھ دیا جاتا ہے، تو کَالْإِهْنِ نہیں ہے بلکہ کَالْعِهْنِ، یہ ذرا حلق سے ادا کرنا ہے اس کو، عین کو کَالْعِهْنِ المنفوش۔ آگے جو المنفوش میں اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے تو یہاں پر اپنے منفوش ایسے آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے۔ آگے دیکھیے گا جی نیکسٹ آیت، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا، یہاں میم مشدد ہے تو یہاں غنہ کریں گے، تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے کیونکہ الف مدہ بھی ہے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، آواز کو ناک میں رکھنا ہے نون کی ادائیگی میں۔ موازینہ، ایسے لکھا ہوا ہے موازینہ، الٹا پیش ہے، لیکن اگر آپ وقف کریں گے تو موازینہ
ایسے پڑھنا ہے موازینہ. اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر آپ موازینہ ایسے کر کے پڑھیں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فَهُوَ فِي یا مدہ ہے، فی میں یا مدہ ہے، اس کو لمبا کرنا ہے. فی عیشہ، یہ عین پھر آ گیا ہے تو عین کی ادائیگی ذرا بہتر. عیشہ درست نہیں ہے، عیشہ اکثر لوگ عیشہ کہہ دیتے ہیں، تو عیشۃ راضیہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، ادغام تام کہا جاتا ہے، ادغام یرملون. تو عیشتن نہیں پڑھنا آپ نے، دو زیر کا یہاں ساؤنڈ نہیں ہوگا بلکہ تا کو ڈائریکٹ را سے ملائیں گے. عیشۃ راضیہ. آگے چلیے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. من خفت میں اظہار ہو رہا ہے، یہ نون ساکن پہ اب اس نون کو اپنے ناک میں آواز نہیں لے کے جانی، مطلب ناک میں زیادہ اس کی آواز کو ٹھہرانا نہیں ہے، یہاں تیزی سے پڑھ دینا ہے. من خفت، من خفت. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. فَأُمُّهُ یہاں میم مشدد ہے، یہاں غنہ کریں گے، الٹا پیش ہے تو اس کو لمبا ہے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. یہاں مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ کی شروع میں آ رہا ہے، مد منفصل ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. ہیہ یہاں پہ آخر میں ہا ساکن ہے تو وقف میں بھی ساکن ہی رہے گا. ما ہیہ نار حامیہ، نار حامیہ. یہاں بھی تنوین کے بعد ہا ہے تو یہاں بھی اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا. نار حامیہ. اس صورت کو ایک دفعہ پھر سماعت کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.